اس نے خود کو پتوں سے ڈھکی زمین پہ بیٹھے پایا، چوکڑی مار کے۔ ہاتھوں میں ٹوٹا ناریل تھا جس میں پانی بھرا تھا۔ وہ اسے لبوں کے قریب لے گئی اور اوپر اٹھا کے ہونٹوں کے اندر انڈیلا۔ ٹھنڈا میٹھا پانی۔ تالیہ پکار پہ وہ جو ناریل کے پیالے سے پانی پی رہی تھی رکی اور گردن موڑی۔ وہی دبلا پتلا آدمی چلا رہا تھا، لکڑیوں کا گٹھا کندھے پہ اٹھائے، وہ پسینے میں بھیگا تھا۔ چلو گھر چلیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک جالی دار تھیلا اٹھا لیا جس میں ناریل سے ناریل بھرے تھے۔ باپا دو درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے جب اس نے پکارا۔ مراد نے قدم اٹھاتے ہوئے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا تمہاری چابی تیار ہو جائے گی تو ہم خزانے کے مالک بن جائیں گے کیا؟ میں نے کہا تھا نا، میں یہ ذکر نہیں سننا چاہتا۔ مراد کے آئی برو بھنج گئے۔ مگر گاؤں کے لوگ۔ کوئی اور بات کرو تالیہ۔ اس نے خفکی سے گھرکا تو وہ چپ ہو گئی۔ تھیلا کندھے پر لادے چلتی گئی، سر خفکی سے خوب جھکا لیا۔ کیا تم کل شکار پہ چلو گی میرے ساتھ؟ کچھ دیر بعد اس نے نرمی سے پکارا۔ نہیں۔ وہ نروٹھے پن سے قدم اٹھاتی رہی۔ اونچے درختوں کے درمیان گیلی زمین پر وہ چلتے جا رہے تھے جیسے کوئی جنگل ہو۔ درختوں کے اوپر آسمان پہ سورج ڈوبتا دکھائی دیتا تھا، اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ ادھر سے مڑ جاؤ۔ وہ اپنی دھن میں آگے چلتی جا رہی تھی۔ مراد نے شانے سے پکڑ کے موڑا تو وہ چونکی۔ ہم نے اس طرف نہیں جانا۔ نہیں بے وقوف، ہم دوسری طرف سے آئے تھے۔ جنگل میں سارے راستے ایک سے ہیں باپا، تمہیں راستہ کیسے مل جاتا ہے؟ وہ ناراضی بھول کے پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں زمین کو نہیں دیکھتا، آسمان کو دیکھتا ہوں۔ راستہ اوپر دیکھنے والوں کو ہی آسانی سے ملتا ہے۔ وہ دیکھو۔ اس نے درختوں سے دور اوپر انگلی اٹھائی تو لڑکی سر اٹھا کے دیکھنے لگی۔ وہ تارا، اس کو دائیں ہاتھ رکھو گی اور سیدھ میں چلتی جاؤ گی تو ہم گاؤں پہنچ جائیں گے۔ اور سے دیکھو۔ میرے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے باپا، تمہیں راستہ معلوم تو ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی سامنے دیکھ کر چلنے لگی۔ میں تمہیں سکھانا چاہ رہا ہوں بیٹے، اگر کبھی کھو جاؤ جنگل میں یا کسی دور کی جگہ پہ تو اس ستارے کو غور سے دیکھو۔ اس نے زبردستی اس کا سر اٹھایا تو وہ اوپر دیکھنے لگی۔ اس کو دائیں ہاتھ رکھو اور یوں سیدھ میں چلتی رہو۔ کسی راہگیر، کسی مسافر، کسی کی مت ماننا، صرف اپنے باپا کی بات یاد رکھنا اور صرف اس تارے پہ بھروسہ کرنا۔ منظر مدھم پڑتا گیا، بوجھ سا بڑھتا گیا۔ تو اس نے بے اختیار لاکٹ نوچ اتارا۔ اب کی منزل آ گئی میں۔ ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ کوالالمپور کی چمکتی چاکتی رات میں واپس آ چکی تھی۔ جھرجھری سے لے کر اس نے سر جھٹکا اور سنبھل کے اتری۔ سامنے حالم کا اونچا بنگلہ کھڑا تھا اور کوئی وہاں اس کے انتظار میں موجود تھا۔ فاتح پارٹی سے آتے ہی اپنی اسٹڈی میں چلا گیا تھا، جبکہ اسرا گھر کے بیرونی پورچ میں کھڑی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ خاموشی سے ایڈم کو دیکھ رہی تھی جو تابعداری سے بتا رہا تھا۔ چیتالیہ نے اپنی کار کی چابیاں لی ہیں، ان کے گھر ڈراپ کر رہا ہوں کار؟ کر آؤ۔ اور سنو، آہستہ سے بولی، مگر فاتح کو بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کا باڈی مین دوسری امیر خواتین کا پوڈل پالتو کتا بن جائے۔ اگر کوئی پوچھے تو کہنا تالیہ خود لے گئی تھی کار۔ تمہاری جاب کے 2 دن رہ گئے ہیں، فاتح سے ڈانٹ نہ کھاؤ تو اچھا ہے۔ میں خاموش رہوں گا میڈم۔ ایڈم نے سمجھداری سے سر تسلیم خم کیا تو اسرا نے خاد سے برخاست ہونے کا اشارہ کیا۔ اوپر وان فاتح اپنی اسٹڈی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کوٹ اتار چکا تھا اور آستینوں کے کف موڑ رکھے تھے، آنکھوں پہ اینک لگی تھی اور نظریں اسکرین پہ جمی تھیں۔ موبائل بار بار بج رہا تھا جس کو وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے اٹھا لیا۔ دوستوں عزیزوں کے ایک ساتھ پیغامات آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے چونک کی گھڑی دیکھی، 12 بج چکے تھے، نیا دن شروع ہو گیا تھا۔ آریانہ بنت فاتح کی یاد میں، خدا کرے آپ کی بیٹی جو آج کے روز 6 سال پہلے کھوئی تھی کسی اچھے گھرانے کو مل گئی ہو۔ آریانہ جہاں بھی ہو اللہ اسے خوش رکھے اور آپ سے دوبارہ ملا دے۔ وہ سب آریانہ کے نام کے پیغامات تھے، دعائیں، گڈ لک میسجز۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ پڑھتا گیا، چند ایک کو شکریہ لکھ کے بھیجا، پھر ایک دم دل ایسا اداس ہوا کہ اس نے اینک اتار دی اور ٹیک لگا لی، بازوؤں کا تکیہ بنا کے سر کے پیچھے رکھ لیا۔ مسکراتی غمزدہ نگاہیں سامنے دروازے پہ جمی تھیں، سفید نکھرا نکھرا سا دروازہ،
جیسے سفید دودھیا لباس ہو، کسی پری جیسا۔ میرا کریڈٹ کارڈ؟ وہ دونوں ہال میں اوپر تک جاتی کرسیوں کے وسط میں بیٹھے تھے جب فاتح نے اسٹیج کو دیکھتے ہوئے ہتھیلی اس کی طرف پھیلائی۔ سامنے بیٹھی آریانہ نے جھٹ سے کارڈ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ ہیڈ بینڈ لگائے وہ خوش اور پرجوش نظر آتی تھی۔ ان کی نشستیں اندھیرے میں تھیں، روشنی اسٹیج پر تھی جہاں ڈرامے کا ایکٹ جاری تھا۔ کردار اپنے اپنے مکالمے بول رہے تھے۔ ان میں سے تاشا کا افوا کون ہے؟ اس نے آریانہ کی طرف جھک کے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ جو ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ رکھے دلچسپی سے اسٹیج پرفارمنس دیکھ رہی تھی، داخلت پہ بدمزہ ہوئی اور خوفکی سے نگاہیں پڑی۔ آپ کو ابھی تک کہانی نہیں سمجھ آئی ڈیڈ؟ مجھے فکشن بور کرتا ہے بیٹا، وہ بے بسی سے شانے چکا کے بولا۔ آریانہ نے افسوس سے گہری سانس لی۔ جو لوگ جادوئی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے ان کی زندگی میں کبھی جادو آتا ہی نہیں ڈیڈ، یہ تم نے خود سے کہا۔ اگر آپ سٹوریز پڑھتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ یہ کس نے کہا تھا۔ خوفکی سے کہہ کر بتانے لگی، یہ ایک پلے ہے، رشین پلے۔ اس میں ایک پری ہے، تاشا اگاپوا، وہ کالے کپڑوں والی، اس کا گارڈ ہے ڈیڈ، اس کی مونچھیں بھی ہیں۔ تاشا سفید کپڑوں والی ہے۔ آریانہ روحان سی ہوئی۔ اچھا ٹھیک، آگے؟ بظاہر سمجھتے ہوئے اس نے اسٹیج پہ کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کے لمبے سنہرے بالوں پر تاج رکھا تھا اور سفید میکسی پاؤں تک آتی تھی۔ وہ گردن کڑائے اپنے قدموں میں جھکے شخص کی بات نخوت سے سن رہی تھی۔ تاشا ایک رحم دل پری ہے جو دوسروں کی مدد کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ مجھے تو یہ کوئی مغرور اور خشک عورت لگتی ہے، بورنگ پریٹی ویمن۔ آئیبرو اٹھا کے تبصرہ کیا، پھر آریانہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھا، میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا۔ مگر آریانہ مزید کہانی سنانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کہہ کے سامنے دیکھنے لگی، کوئی جدید طرز کی فیری ٹیل جس کو دکھانے میں وہ باپ کو اس کی سالگرہ کے دن کھینچ کر تھیٹر لائی تھی۔ آریانہ کی ناراضی تھوڑی دیر برقرار رہی، پھر جیسے جیسے کہانی آگے بڑھی اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ ایک موقع پر اس نے جوش سے فاتح کی کلائی دبائی۔ تاشا کتنی پیاری ہے ڈیڈ۔ وہ اس کوری گلابی پھولے گالوں والی لڑکی سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ میں اس ہاتھ سے لکھتا ہوں بیٹے، اس نے کراہ کے ہاتھ پیچھے کیا۔ ڈیڈ مجھے تاشا کا آٹوگراف لینا ہے، جیسے شو ختم ہوگا آپ مجھے اس کے پاس لے کر جائیں گے؟ فاتح نے بے اختیار جھرجھری لی۔ میں نے آج تک کسی کا آٹوگراف نہیں لیا، اس لیے خاموشی سے بیٹھو۔ اچھا فوٹو تو لینے دیں۔ وہ اپنی سیٹ پر اوپر نیچے اچھلتی دبی آواز میں منت کر رہی تھی۔ اوپر نیچے بیٹھے لوگ گردنیں موڑ کے دیکھنے لگے۔ بیبی اگر تم یوں ہی بولتی رہوگی تو ان بیچاروں کے ڈائیلاگ مس کر دو گی۔ آریانہ چونکی، پھر فوراً سیدھی ہوئی اور سب بھول بھال کر سامنے دیکھنے لگی۔ پھر کتنے ہی دن وہ تاشا اگاپوا کی باتیں کرتی رہی۔ آریانہ یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی کہ تاشا کوئی انسان تھی، اس کے نزدیک وہ کوئی پری تھی۔ آریانہ فیری ٹیلز میں رہنے والی پیاری سی ننھی بچی تھی جس کی خواہش تھی کہ وہ خود بھی کسی فیری ٹیل کا کردار بن کے کتابوں میں چلی جائے۔ فاتح اس کو تاشا سے ملوانے نہیں لے کر گیا۔ اس بات پر کتنے دن آریانہ نے اس سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ وہ ممبر پارلیمنٹ تھا، لوگ اس سے ہاتھ ملانے دیوانہ وار قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ کسی عام سی اداکارہ کے پیچھے پیچھے جاتا اپنی بیٹی کے ساتھ، نون سینس۔ مگر آریانہ کا جنون ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسرا نے بھی اس سے شکایت کی، پھر اگلے ہفتے وہ اسے دوبارہ تاشا اگاپوا کی نمائش پہ لے گیا، مگر اس دفعہ ڈرامے میں جہاں دوسرے تمام اداکار وہی تھے، تاشا کا کردار کرنے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ آریانہ کو مزہ نہیں آیا۔ وہ واپسی پر منتظم کو روک کے پوچھنے لگی، پچھلی دفعہ تاشا کوئی اور لڑکی بنی تھی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ ہماری ایکٹریس میڈم روز کی کار خراب ہو گئی تھی، وہ آ نہیں سکی تھی، تو ہم نے جلدی میں ایک ایکسٹرا سے یہ رول کروایا تھا۔ آریانہ مزید اداس ہو گئی۔ تو کیا وہ دوبارہ نہیں آئے گی؟ نہیں، میں تو اس کا نام بھی ٹھیک سے نہیں جانتا۔ ایک ہی دن آئی اور پھر غائب بھی ہو گئی۔ وہ آریانہ کو وہاں سے لے آیا، مگر اس نے سارا راستہ فاتح سے بحث کی کہ وہ اصلی پری تھی۔ مجھے کنونس کرو کہ وہ اصلی پری کس طرح تھی۔ کار ڈرائیو کرتے فاتح نے کھلے دل سے پوچھا تو وہ جوش میں تیز تیز بولتی گئی، کیونکہ وہ غائب ہو گئی، یعنی وہ اڑ گئی، اور وہ اتنی پیاری تھی ڈیڈ کہ وہ کسی پریوں کی وادی سے آئی ہوئی لگتی تھی۔ کسی کو اس کا نام تک نہیں معلوم۔ میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں؟ وہ تھوڑی کو دو ناخنوں سے رگڑتے ہوئے بولا،
اصلی اداکارائیں کبھی پرفارمنس مس نہیں کرتی، لیکن پچھلے ہفتے اصل ایکٹریس نہیں آ سکی کیونکہ اس کی کار خراب ہو گئی تھی۔ عجیب، مجھے لگتا ہے یہ کوئی اداکارہ بننے کی خواہش مند لڑکی تھی جس نے اصل اداکارہ کو کسی مشکل میں پھنسا کر آنے سے روکا ہو اور خود رول لینے پہنچ گئی ہو۔ آپ کا مطلب ہے وہ پری نہیں تھی؟ وہ برا مان کسے دیکھ رہی تھی؟ میرا خیال ہے وہ کوئی فراڈ تھی جو کسی دوسرے کی جگہ ناجائز طریقے سے ہتھیانے جا رہی تھی۔ آریانہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہر کوئی آپ کے ان پولیٹیشنز جیسا نہیں ہوتا ڈیڈ۔ وہ منہ پھیلا کے رخ پھیر کے بیٹھ گئی اور فاتح نے گہری سانس لی۔ میں سچ بولوں بیٹا تو تمہیں برا لگتا ہے، مگر وہ کوئی پری نہیں تھی، پھر وہ شہزادی تھی، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ چند ہفتوں بعد آریانہ اس کو بھول بھال گئی، مگر وہ چہرہ اور وہ نام فاتح کی یادداشت میں فیڈ ہو چکا تھا۔ سنہرے بالوں والی تاشا اگاپوا۔ ایک دفعہ وان فاتح سے کسی کا تعارف ہو جائے اور کسی کا کوئی امپریشن بن جائے تو وہ اسے کبھی نہیں بھولتا تھا، اور جس لمحے اس نے اسرا کی گیلری میں اس لڑکی کو دیکھا وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ پہلے سے دبلی پتلی اور گرومڈ لگ رہی تھی، مگر واللہ یہ وہی تھی۔ پھر اس نے سنا ایڈم نے اس سے بدتمیزی کی ہے۔ ایڈم کا خیال تھا کہ وہ تنگو کامل کے گھر کی نوکرانی کی طرح لگتی تھی۔ یہ بات ایڈم کو کسی نے پوری بولی نہیں دی، مگر فاتح سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے۔ اس نے تنگو کامل کی نوکرانی کو نہیں دیکھا تھا، شاید چند سیکنڈ کے لیے کوئی نوکرانی اندر آئی تھی، مگر اس کے کندھے کے پیچھے سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ وہ ایڈم کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اسرا نے وہ نوکرانی دیکھی تھی، مگر اس کے دل میں موجود اس لڑکی کے لیے لکھا فراڈ لفظ مزید گہرا نقش ہو گیا تھا۔ کچھ غلط تھا اس لڑکی میں، کچھ پراسرار، کچھ اچھوتا۔ وہ پری ہے ڈیڈ، یا پھر کوئی شہزادی، آپ مانے یا نہ مانے۔ آریانہ چپکے سے کان میں بولی تو وہ سوگواریت سے مسکرا دیا۔ ماضی غائب ہو گیا تھا اور وہ اپنی اسٹڈی میں تنہا بیٹھا تھا۔ موبائل پر آریانہ کے لیے پیغامات ہنوز آ رہے تھے۔ اس نے پھر سے اینک لگائی اور ان کو پڑھنے لگا۔ اشر محمود کے اونچے قلعے کے لون میں کیٹرنگ والے چیزیں سمیٹ رہے تھے، صفائی جاری ہو ساری تھی۔ قلعے کے اندر آؤ تو گول لاؤنج میں وہ صوفے پہ بیٹھا تھا، ٹانگیں کینچی صورت میں میز پر رکھی تھی اور ٹائی ڈھیلی کر رکھی تھی۔ ہاتھ میں موبائل تھا جس پہ وہ فاتح کو پیغام لکھ رہا تھا، آریانہ کو اللہ آپ سے دوبارہ ملا دے، آمین۔ پیغام جانے کے چند لمحے بعد ہی جواب موصول ہوا، شکریہ ایش۔ اشر نے موبائل پرے ڈالا اور گردن اٹھا کے اوپر جگر جگر کرتا فانوس دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، باپا کاش آپ یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ ہوتے۔ تلخی سے وہ بڑبڑایا تھا۔ فانوس کی روشنی سارے لاؤنج کو روشن کیے ہوئے تھی۔ اونچی دیواروں پر خوبصورت بڑی بڑی سی پینٹنگز آویزاں تھیں، قیمتی لمبے صوفے، مخملی نفیس پردے۔ اس سارے عشرت کدے میں تنہا صوفے پر نیم دراز تھا۔ کبھی اس طرح اس کے باپا یہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو چھم سے سارا منظر سامنے آ گیا۔ وہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا، قدرے بے چین اور غیر آرام دہ سا، اور ایک چینی نقوش اور صاف رنگت والے صاحب بڑے صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر برہمی تھی۔ کب تک تم فاتح کے غلام بنے رہو گے؟ میں ان کا غلام نہیں ہوں باپا، وہ برا مان کے بولا۔ میں ان کا کمپینین مینیجر اور پولیٹیکل سیکرٹری ہوں۔ میں ان کو الیکشن جتوانا چاہتا ہوں، اور کب تک تم یہ سب کر سکو گے ایش؟ وہ ناگواری سے کہہ رہے تھے، تمہارا اپنا بزنس ہے، اس کو تمہارا وقت چاہیے، تمہاری ایک زندگی ہے، کل کو شادی کرو گے، کیا تب بھی فاتح کے پیچھے پیچھے ڈائری لیے پھرتے رہو گے؟ آبنگ ایک کوز مقصد لے کر نکلا ہے، اور میں ملیشیا کے لیے۔ تمہارا آبنگ بادشاہ آدمی ہے، بے نیاز اور بے فکر، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم اس کے لیے اپنے کئی سال لگا بھی دو، وہ تب بھی اقتدار میں آ کر تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا ایش۔ میرے بیٹے، تمہیں اس شخص سے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ان کی آواز دھیمی ہوئی، آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی اور فکر مندی تھی۔ اشر کا دل دکھنے لگا۔ میں صرف ملیشیا کے لوگوں کے لیے یہ کر رہا ہوں ڈیڈ، مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے۔ تم ملیشیا کو ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہو جو اتنے برس باہر رہا، اسے ہم سے زیادہ ملیشیا سے محبت نہیں ہے ایش۔ میں آبنگ کو نہیں چھوڑ سکتا، باریسن نیشنل میری زندگی ہے۔ وہ تڑپ اٹھا، ایک کمپینین مینیجر کی طرح، ایک پولیٹیکل سیکرٹری کی طرح، یا کسی بڑے درندے کی طرح؟ اشر چونکا، بڑا درندہ؟
اگر تمہیں اس گندے سمندر میں رہنا ہے تو رہو، شوق سے رہو، لیکن مچھلی بن کے رہنا ہے یا مگرمچھ بن کے، اس کا فیصلہ تمہیں ابھی کرنا ہوگا۔ تم فاتح سے کم نہیں ہو، تم نے اس کی پچھلی کمپین بھی چلائی، اور اب وہ دوسری دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے جا رہے۔ 5 سال بعد وہ وزیر اعظم بننے کا سوچے گا، اور تم کہاں ہوگے؟ اس کے پیچھے ڈائری اٹھا کے گھوم رہے ہوگے کیا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی اس دفعہ الیکشن لڑو، ممبر پارلیمنٹ منتخب ہو، پھر تم پہ نئے مواقع اور نئے راستے کھلیں گے۔ تم فاتح کی مدد کرتے رہو، مگر اپنے لیے بھی راستے ہموار کرو۔ فاتح تمہیں کچھ نہیں دے گا، اس کو کل کوئی بہتر سیکرٹری مل گیا تو وہ 1 منٹ میں تمہیں نکال کر باہر کرے گا، لیکن اگر تم ممبر پارلیمنٹ بن جاؤ تو تمہیں کوئی آسانی سے نکال نہیں سکتا۔ میں؟ وہ حیران رہ گیا، مجھے کون ووٹ دے گا؟ باپا نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو جھک کے بیٹھے۔ وون فاتح کو کس نے پچھلا الیکشن جتوایا تھا؟ تمہاری محنت نے اور اسرا کی سپورٹ نے۔ اگر تم اس کے لیے یہ کر سکتے ہو تو اپنے لیے کیا نہیں کر سکتے ایش؟ فانوس ابھی تک جگر جگر کر رہا تھا۔ اس کی روشنی میں کھویا ہوا اشر شاید مزید ماضی میں رہتا، مگر اس کا موبائل بجنے لگا۔ چونک کے وہ سیدھا ہوا اور موبائل اٹھا لیا۔ جی کاکا، میں فاتح کے لوکر سے فائل نکالنے جا رہی ہوں، وہ اسٹڈی میں ہے، اسے علم نہیں ہوگا۔ وہ دبی آواز میں کہہ رہی تھی، تم اسٹریٹ کے کارنر پر آ جاؤ، میں فائل تمہیں دے دوں گی۔ میں خود نہیں آؤں گا، رملی کو بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ اشر نے مسکرا کے فون بند کیا اور ٹی وی ریموٹ اٹھا کے بٹن دبایا۔ دیوار پہ لگی جناتی سکرین چل اٹھی۔ اشر نے چند چینل بدلے اور پھر ایک پر ٹھہرا۔ اشر محمود کی نسل پرست چینی مخالف تنظیم سے وابستگی نے چینی حلقوں میں مایوسی اور بدزنی کی لہر پیدا کی ہے، اینکر آگے کو جھکے آواز کو سنگین بنا کر بتا رہی تھی۔ اشر کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے فون اٹھایا اور ٹویٹر کھولا۔ اس کے نام کے مخالف ٹرینڈ چل رہے تھے، لوگ اسے گالیاں نکال رہے تھے۔ وون فاتح، میں ہر چیز کے لیے تیار تھا، آپ نہیں تھے۔ چند دن بعد کاکا کی نیلامی پر نقلی پینٹنگ کا سکینڈل جہاں آپ کی کریڈیبلٹی تباہ کرے گا، وہاں مکان کے اصلی کاغذات کی گمشدگی آپ کو مالی دھچکا لگائے گی۔ موبائل کے بٹن دباتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا، مگر اس سے پہلے اپنے خلاف ہوئے سارے پروپیگنڈے کو میں اس ایک تصویر سے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس ایک تصویر کی دھوم اور ہائپ میں ہر شے دب جائے گی۔ کسی خبر کو قتل کرنے کے لیے اس کی وضاحتیں دینا ضروری نہیں ہے، صرف اس سے زیادہ دلچسپ خبر لوگوں کو دینا ہوتی ہے۔ ایک بٹن دبایا اور تصویر ٹویٹ ہو گئی۔ مسکرا کے اشر نے فون پرے ڈال دیا۔ اس نے فاتح کا دیا دھچکا ہینڈل کر لیا تھا۔ کیا فاتح اس کا دیا دھچکا ہینڈل کر پائے گا؟ اون فاتح کی رہائش گاہ پر رات دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ اسرا نے ٹرے اٹھائے، اسٹڈی کا دروازہ کھولا تو وہ ٹیک لگائے، اینک آنکھوں پہ جمائے، مسکرا کے موبائل پہ ٹائپ کرتا دکھائی دیا تھا۔ تمہاری بیڈ ٹائم چائے؟ زبردستی مسکراتی وہ قریب آئی اور میز پر کپ رکھا۔ کانچ میز کی سطح کے شیشے سے ٹکرایا تو خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ارتعاش اس کی انگلیوں میں بھی تھا، جسے اس نے مٹھیاں باہم پھنسا کے چھپا لیا۔ وہ احتیاط سے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی سو جانا، زیادہ دیر کام نہ کرنا۔ اسے متوجہ نہ پا کر وہ بولی۔ وہ مسکرا کے میسیجز دیکھتا رہا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر مڑی۔ تھینک یو اسرا، امریکہ جانے کا خیال بدلنے کے لیے۔ اسرا کے لبوں پر سوگوار مسکراہٹ ابھری۔ گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ اب بھی موبائل پر ٹائپ کر رہا تھا۔ جو تم چاہو فاتح، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ فاتح نے نظریں فون پہ جھکائے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ اسرا وہاں سے نکل آئی۔ اب اس کے قدم تیز تھے۔ لاؤنج میں آ کر ایک نظر سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھا جو وہ بند کر چکی تھی، پھر تیزی سے فاتح کے کمرے میں آئی اور الماری کھولی، لوکر کا پاسورڈ دبایا اور اندر کاغذات الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ایک پورا فولڈر نکالا اور لوکر بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سر پر شال اوڑھے، پیروں میں سینڈل پہنی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ رات 2 گارڈ سی گیٹ پر ہوتے تھے۔ میں واک پہ جا رہی ہوں۔ وہ اکثر رات کو واک پر نکل جاتی تھی۔ گارڈز نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ فائل شول میں چھپائے، سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز چلتی گئی۔ اگلی اسٹریٹ کے کونے پر رملی کار میں موجود تھا۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ اسرا نے شول سے فائل نکال کر اس کو دی اور کچھ کہے بھی نہ مڑ گئی۔ چند منٹ بعد وہ گھر میں واپس داخل ہو رہی تھی۔ آپ جلدی آ گئی؟
گارڈ نے دروازہ بند کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، شوگر لو ہو رہا تھا۔ اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فکر مندی سے کہا، مگر فاتح کو میری طبیعت کا مت بتانا، اس کے دوسرے مسئلے کم ہیں کیا؟ میں دوا لے لیتی ہوں۔ گارڈز نے سر تسلیم خم کیا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ فاتح بے خبر ابھی تک اوپر اسٹڈی میں موبائل ہاتھ میں لیے سو گواریت بھری مسکراہٹ سے پیغامات کا جواب دے رہا تھا۔ حالم کے اونچے گھر کی بیرونی بتیاں روشن تھیں جب باہر سڑک پر سپر لکس کیب آ رکی۔ شوفر نے دروازہ کھولا تو تالیہ مراد نے اونچی سفید ہیل سڑک پر رکھی اور نیچے اتری۔ کندھوں پہ قیمتی شال لیے وہ کلچ والے ہاتھ سے لمبی میکسی احتیاط سے اٹھائے ہوئے تھی۔ کانوں سے لٹکتے ہیرے رات کے اندھیرے میں دمک رہے تھے۔ کیوں آئے ہو؟ درشتی سے بولی تو سامنے درخت کی اوٹ سے ہیولا سا نکلا۔ چند قدم آگے آیا تو اس کا چہرہ روشنی میں آیا۔ وہ استہزائیہ مسکراتا، شیف کھجاتا سمیع تھا۔ کالا کوٹ، اندر سفید ٹی شرٹ اور گردن میں لٹکتی سنہری چین، بڑی شیو میں اگے چند سفید بال اور سیاہ موٹی آنکھوں سے جھلکتی خباثت۔ اپنے وظیفے کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ تالیہ کی آنکھوں میں سرخی در آئی۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ میرے پاس نکاح کی ویڈیو بھی موجود ہے، دیکھنا چاہو گی؟ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو، وہ اکتائی ہوئی آواز میں بولی اور واپس گھوم گئی۔ کل پھر آؤں گا، اور جو تمہارے خواب ہے نا اشر کی فیملی بننے کے، جیسا کہ اس نے ٹویٹ کیا ہے، صرف تب پورے ہو سکتے ہیں جب میں اپنا منہ بند رکھوں۔ اس نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ دروازہ بند کرنے مڑی تو سمی نے آگے بڑھ کے دروازے کو پکڑ لیا۔ تالیہ نے غصیلی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ جس طرح بھی کمائی ہے تم نے دولت، اس میں میرا بھی حق ہے۔ اس سے جتنی جلدی ہو سکے میرے وظیفے کی پہلی قسط تیار کر لو، جس میں 5 صفر آتے ہوں، تاکہ میں تمہاری اوقات اس اعلی خاندان کے سامنے صفر نہ کروں۔ کہتے ہوئے کوٹ کو بیلٹ کے قریب سے ہٹایا تو ایک پستول جھلکا۔ تالیہ نے جھٹکے سے گیٹ اپنی طرف کھینچا تو اس نے ہاتھ ہٹا دیا۔ کل آؤں گا اور پیسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دھونس سے بولا تھا۔ اور تم نے ایڈم کی نوکری نہیں چھڑوائی؟ چند منٹ بعد وہ اندر لاؤنج میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی، خاموش، سنجیدہ، گھٹنے اکٹھے کر کے سوچ میں ڈوبی۔ ایڈم دشمن نہیں ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، اور میں جتنی بری سہی ایک اچھے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ میں امیر لوگوں اور میوزیم سے چوری کرتی ہوں، غریبوں کے ہاتھ نہیں چراتی، مگر ان طاقتور لوگوں کے سامنے اتنی زبان چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ داتن خفا ہوئی۔ وہ ایڈم پر ہنس رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ ایڈم تمہاری جاسوسی کرتا پھر رہا ہے، تمہارا کسی بھی پل پول کھولنے والا ہے، تمہیں اس نیکی کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ڈونٹ وری، تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ تم بتاؤ یہ اشر نے کیا ٹویٹ کیا ہے؟ ابھی کسی نے مجھے بتایا، اس نے سمی کا ذکر نہیں کیا تاکہ داتن پریشان ہو۔ تم نے نہیں دیکھا؟ ساری دنیا نے دیکھ لیا، میں کہتی تھی نا یہ اشر کسی اور چکر میں ہے، کہہ کے داتن نے موبائل پر بٹن دبائے اور اسکرین سامنے کی۔ فیملی یونین لکھ کے اس نے تصویر پوسٹ کی تھی، کھانا کھاتے وقت کی سیلفی جو اشر نے لی تھی، اور فریم میں 4 لوگ نظر آ رہے تھے، اشر، اسرا، فاتح اور تالیہ۔ سرخ لباس میں مسکراتی ہوئی خوبصورت تالیہ جو نیچے کمنٹس کا مرکز تھی۔ انشاءاللہ اس نے میرا چہرہ مشہور کر دیا، اس نے پیشانی چھوئی۔ ہمارے بہت سے جاننے والے یہ دیکھیں گے تالیہ، یہ سب غلط ہو رہا ہے، میں سب کو سنبھالوں گی، بے فکر رہو، ویسے بھی یہ میری آخری واردات ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اشر محمود کی منگیتر ہے اور وہ تردید نہیں کر رہا۔ داتن نے اسے تصویر کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا۔ تصویر وائرل ہو گئی ہے اور صبح سے جسے چینیوں نے بندوقوں کی زد میں رکھا ہوا تھا، اب سارا ملک اس کا میکا بنا بیٹھا ہے۔ تالیہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا داتن، وہ خبروں میں رہنے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی بدلہ لے آئی ہوں۔ پرس کھول کے بٹن کیمرہ نکال کے دکھایا۔ یہ وائی فائی سے جڑا ہوا نہیں تھا، سو اس پر جو بھی فوٹیج فاتح کے سیکرٹری نے بنائی ہے وہ اب میرے پاس ہے۔ داتن نے اسے گھورا۔ تم اتنی بے فکر کیوں ہو اشر کی طرف سے؟ کہیں تم اسے پسند تو نہیں؟ کہ موٹی مرغی، کان کھول کے سنو، اشر محمود اگر سمی کا باس ہے تو وہ ان منی لانڈرز کا سربراہ ہے جنہوں نے مجھے ایئرپورٹ پر رلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کو کبھی پسند نہیں کر سکتی۔
تیزی سے کہہ کر پرس سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا. تمہارے پاس نیچے میرے لاکر روم میں تمام مشینیں موجود ہیں نا، پرنٹنگ وغیرہ کی؟ ہاں. داتن نے الجھ کے اس کے کارڈ کو دیکھا جو پولیس آئی ڈی تھی اور اس پہ ساشا کمال لکھا تھا. ساشا کو تاشا کرو ابھی، اسی وقت. تاشا؟ وہ جو فاتح تمہیں کہتا ہے. ہاں، یاد ہے وہ پلے تاشا گاپوا جس پہ میں نے حصہ لیا تھا اور ڈائریکٹر کے لوکر سے بونڈز چرا کے نکلی رکھ دیے تھے؟ وہ آریانہ کے ساتھ اس پلے کو دیکھنے تھیٹر گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے پہچان لیا. اف، تالیہ، اس کو شک تو نہیں ہوا کہ تم فراڈ ہو؟